صدر پاکستان جائے تو مگر قائم مقام سینٹ دا تھوڑی خیر ہوئے چیئرمین ہوندہ ہے ایک قائم مقام ہو جدو صدر پاکستان یہ علوی جیسا صدر ملک کو آوارہ نہیں چھوڑتا، محمد سارا اسلام آوارہ چھوڑ کے کیسے تھے؟ میں بی بی دی شان تک آ گیا جیڑے ویلے عرب دے بدوہ روڑا پائے ادھا مطلب ہے نبی دے بیٹے نا انہوں نے غرض نہیں سی او تے دشمن سن اس نظام دے، وہ نظام کے دشمن کہہ رہے تھے جب اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں رہا تو اس کے بعد ہم اس کے دین کو ہاتھوں میں مسل دیں گے۔ اللہ فرمایا حبیب میں وہی ہوں جو زکریا کے وقت موجود تھا، جب میں نے زکریا کا نظام مردہ نہیں ہونے دیا تیری نظام کو میں مردہ برداشت کیسے کروں گا؟ فرمایا انہوں تے یحییٰ دیتا صحیح میرے واسطے کی کیتا ہی، فرمایا یہ سب ناکام ہو گئے ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تیرا نام بھی رہے گا، نظام بھی رہے گا، اسلام بھی رہے گا، اصل بھی رہے گی، نسل بھی رہے گی، میں نے تجھے فاطمہ عطا کر۔ یہ نسل رسول زہرہ تو علاوہ کسے دی اولاد جو ہے تو بندے بیان کر، نہیں تو پھر اللہ نے جڑا نبی دے نظام نو بچان دا انتظام کیتا ہے اس انتظام دا نام زہرہ۔ تو آڈی کیا بات ہے، خبردار پرائمری دا بچہ بھی جانتا قبلہ زہرہ علی علیہ السلام دی زوجہ، پرائمری دا بچہ بھی جانتا حسنین دی ماں، پرائمری دا بچہ بھی جانتا ہے نبی دی بیٹی۔ حضرات صرف نبی دی بیٹی نہیں، دین کی بقا کو فاطمہ کہتے ہیں، اسلام کے احیاء کو فاطمہ کہتے ہیں۔ قرآن کے قریب آج تک اگر نظام مصطفیٰ زندہ ہے تو وجہ بطول ہے، یار قرآن دے مطابق وجہ بطول ہے۔ میں تو انہوں کی دساں رب کرم پیر کرم علی شاہ سن گزرے کہ بیرہ شریف دے پتہ نہیں ہو کڑے علاقے سے، بیرہ شریف کڑے علاقے سے توڑے قریب ہی ہے، لو پھر انہوں دی گل سن لو، ضیاء القرآن انہوں نے تفسیر لکھی ہے پیر کرم علی شاہ صاحب، صدقے جاواں تو آڈی دیکھ تو آڈے پینڈی بانڈ کے میں داد لے چل دیکھ کسے پکائی ہوں دیئے تو بندن رہا داد لیندہ وہ ترلے وہ لوگاں دے ترلے پیا کرندہ پاہ میں نوے دیں میرے پرا دے بھی دیں اللہ خرچ کسے دا ہویا ہوں خرچ کسے دا ہوں تو بندن رہا داد لے جاندہ آہ بیخ لو لکھیا کسے میں تو داد میں تو اڑگلے وصول کرنے لگا تیان نہ سننا۔ پیر کرم علی شاہ فرماتے ہیں کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے تھے تو دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ چند روزہ کھیل ہے، جب رسول دنیا سے جائیں گے تو ساتھ اس کا دین بھی نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کافروں کی ایک آیت میں گستاخیوں کا منہ توڑ جواب بھی دے دیا، ان کی خوشیوں کا خاتمہ بھی کر دیا، اور اسلام کی بقا کے لیے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آئے ہائے، اسلام کی بقا کے لیے کہا ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ بیٹیاں 4 اون یا 1000 اون، نسل کل بھی بطول سے تھی، نسل آج بھی بطول سے۔ شکریہ قبلہ صدقے جامع ایک صحابی دے بیٹے نو نبی نے بیٹا آکھیا سی زید، او دا نا قرآن چ موجود ہے۔ جدو زید جوان ہو گیا او دی بیوی نہ نبھنا ہی نہیں، حضور نے دی بیوی کو طلاق دعا کے انہوں آپ کر لیا، او ام المومنین بن گئی۔ تو لوگاں آنکھیں لو جی اے اپنے بیٹے دی بیوی نہ نکاح کر لیا حضور نے۔ اللہ فرمائے خبردار ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کا باپ ہی نہیں ہے، رسول تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ رسول دا اپنا بیٹا فوت کر دیتا اللہ نے، تے جنہوں منہ بولا بیٹا کیسی او دیتے پابندی لا دیتی، فرمائے کسے دے بیٹے نو بیٹا نہ کہنا، کوئی تے نو باپ نہ آکھے، اور جڑے بدوان دے نے تیری نسل مک گئی ہے۔ قرآن کھلا آخری جملہ انہاں بدوان دے سامنے، اسے عرب دے ماحول دے سامنے اوہی نبی مبالج کہہ رہے سی ابنانا و ابناکم، اپنے بیٹے لاؤ میں تو اپنے بیٹے لے کے آؤں۔ نس قرآن کی کے مطابق اگر بیٹے ہی نظام کے وارث ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کے پورے اسلام کے ایک وارث کو حسن کہتے ہیں، دوسرے کو حسین
نہیں سواد نہیں آیا اجے تو نہیں نا اجے چھڑی میں جان نبی کے ایک وارث کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں اور ان دونوں کے وارث کو علی ابن ابی طالب پرانے زمانے چ انجن ہوندے سن ڈیزل انجن انہاں دے پچھلے پاسے ایک لگا ہوندا سی پائپ او دے اوتے کوئی گھگو بنیا ہوندا سی وہ جدوں ہوا نکل جے ٹو ٹو کردا سی میرا ہاتھ تسی تے کدی پنڈ چ رہے ہی نہیں نہری پانی ہے تو نہری پانی ہے یا ٹیوبل دا پانی ہے ٹیوبل ساڑھے علاقے چ ہوندے سن پیچھے پائپ لگا ہوندے اوتے ٹو ٹو جی ہاں بلکہ ڈسکے بنتے سن ڈیزل انجن بہت اچھے لو پھر کام بن گیا جے شکر ہے کوئی محنت کی گل نہیں کی بھی اے کام ڈسکے ہوندا سی انجن ہی بنتے سن نا خیر سلام کوئی بدنامی والی گل نہیں ڈسکا میری تحصیل ہے جی قبلہ ہاں اوڑے ٹو ٹو کرتا ہی نا انجن اسی سمجھتے ہاں صرف کمیاں نو تنگ کرنے واسطے جٹاں لائے نے تاکہ بچارے ساؤں نہ سکیں اور کوٹھے سے ستے ہوندے ہاں تو ساری رات ٹو 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 وہ ساؤں نہیں دیں نکھیا ہوندے ہاں میں سمجھتا ہاں صرف غریباں نو تنگ کرنے واسطے جٹاں ٹو ٹو لائیے تاکہ آرام نہ مسکین ساؤں وہ نہ پتہ بعد چ لگا کہ 8ویں 10ویں 11ویں 20ویں پیڑی وچ پانی لگا ہوندا سی رات نو انجن دا وہ گیا ہوندا سی اگے جا کے زمیندار پانی نو ادھر ادھر کرن کیونکہ ٹیماں وڈیاں وڈیاں ہوندیاں پانی پیاندے آپ سن وہ پیچھے جدوں انجن چ خرابی ہوندی سی نا وہ ٹو ٹو دی آواز وچ کمی بیشی ہو جاندی تہاڈی کیا بات وہ 20 پیڑیاں تے بھی ہوندا سی وہ دی آواز تو پتہ لگدا سی بھی انجن ٹھیک پیا چلدا جے وہ اگ پی جاندی سی تیل گھٹ جاندہ سی وعدہ کٹا ہوندا سی وہ دی آواز چ آنجاں ہون لگ پیندی سی تے اتھوں نس پیندا سی بھی انجن خراب ہو گیا وہ سارا پنڈ انہوں سندا سی تے نسدا ایک سی تہاڈی کیا بات ہے بابا جی بہت شکریہ تساں اس طرح وصول کیتا میں پیانا 2-3 پنڈ جو سنتے سن ٹو ٹو نو نسدا ایک سی کسے نو کی غرض ہے انجن بہ جائے آگ لگ جائے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے نسلہ تے انہیں جڑا وارث ہے نسلہ تے انہیں جڑا وارث ہے جدوں اسلام دے انجن چ خرابی آئی ہے تے یزیدیت نے آواز بدلی ہے نسلہ تے انہیں سی جڑا وارث ہے لوگ آندے نے لوگاں دے پتر بھی بس دے رہے تے تیاں بھی بس دیا رہی ہیں کلے ہی حسین نکلے یزید دے مقابلے تے میں کدی نہیں جے بابا جی سوچیا کہ او کیوں نہیں نکلیا تے او کیوں نہیں نکلیا لوکاں دے پوترے بھی ہوتے ابو طالب دے بھی ہوتے لوکاں دے دوترے بھی ہوتے نبی دے بھی ہوتے بصرہ بھی آواز پہ سنتا سی کوفہ بھی پہ سنتا سی مکہ بھی پہ سنتا سی مدینہ بھی پہ سنتا سی خدا دی قسم اس بگڑی آواز تے صرف او دھوڑیا جڑا کوثر وچوں سی ذمہ دار نہیں دھوڑنا سی نا خدا دی قسم لوکاں دے پتر بھی بس دے رہنے زہرہ دیاں تیاں بھی گھر چھڑ گئی کروڑ والی نہ کرے اتھے گڈیاں کھلوتیاں اور 50 گڈی دا نمبر لے کے اعلان ہوئے انہوں آگے لگ گئی وارث ہی دوڑے گا کارنوں آگے لگے وارث دوڑے گا وارث کلا نہیں دوڑے گا او دا پتیجہ بیٹھا ہوئے گا او روڑا پائے گا میرے چاچے دے مکان نو آگے لگ گئی پریمہ بیٹھا ہویا کہ میرے ماموں دے مکان نو آگے لگ گئی پتر ہوئے گا میرے بابا دے مکان نو آگے لگ گئی جویں یزید نے اس نظام جو ہیرا پھیری دی کوشش کی تھی حلال نو حرام تے حرام نو حلال پھر جانا ہون نہیں سی جنہوں اللہ نے وارث بنایا سی شبیر مدینے اٹھیا پہنا آکیا ساڑھے ویر دے مکان نو اگلا پتیجے آکیا چاچا میں بھی آئے ہوں نہ کو تی کر رہی نہ کو ہمشیرہ کر رہی جنگل چ لٹیا گیا ہے خاندان مجھے زہرہ دی تھی پرتی ہو دو ہیں جدوں آواز ٹھیک آئیے اللہ اکبر کہ نظام کبریا باقی رہے گا جناب سیدہ میرے تو بعد پڑھنا لے ہیں نہیں 2 تیاں سارے نو پیاریاں ہوندیاں نے کی میں تی دا مقام دساں بیوی شوہر نو آکھے میں واشنگ مشین لینی تو مزدور آندہ میں تے 800-900 1000 دیہڑی کر لیا ہونا میں مشینہ لے کے دین جو گئے ہاتھ نالی تو اسی غریب ہاں اسی مشین لین جو گئے نہیں پھر وہ اپنی دھی نو آندی ہے تو آ وہ جو تی آ کے غریب پہ انہوں آندی ہے نا ابو ایسا مشین ضرور لینی
ਜਿਹੜਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੌਜਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੋ ਨਾ ਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ। ਧੀ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵਸਦੇ ਹੋਣ। ਰੱਖੋ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਵੀ ਪੱਠੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਖਲੋਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ 5-10 ਮਿੰਟ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ? ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਰਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਇਸ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਜਾ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਰੱਖ ਮੌਲਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਕਦੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਦੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਆਬਾਦ ਰਵੋ ਬਸ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜੀ ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਂਸੂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਿਆ ਬੜਿਆ ਡਾਢਿਆਂ ਦਾ। 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ, ਪੈਪਸੀਆਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਅਫਸੋਸ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਧਰੂਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਧਰੂ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਰੇ ਕੂਫੇ ਚ ਫੇਰੀ। ਸਿਰਫ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਵਿੱਚ ਬੀਵੀ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ, ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੜੋ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ, ਆਖਰ ਤੇ ਤਲਕਾਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸਹਾਫੀ ਹੈ, ਉਸ DSP ਨੂੰ SP ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਕਰੇਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਬਰਫ਼ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਖੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਕਦੀ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚ, ਗੱਡੀ ਦੁਆਲੇ ਬਰਫ਼ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਖਾਚੋ ਗਿਰਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਤੇ ਯਾਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਂਸੂ ਆਏਗਾ ਨਾ। 2 ਧੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਚਦੇ। 4 ਜੁਮਲੇ ਨੇ, 4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫਾਤਿਮਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਿਓ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਸਹਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਸਕੀਨਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਤਸਕੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਖਤਾਬਤ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੋ।
تسی ذرا گل کرنا شاید میں رو میں اتنے آ کے یہ ہوں میں پیانا ایک دادی تھوڑی واری ہے بول ایک پوتری مہربانی ہوں میں سو جاتی ہو گئی دعا کرو ایک دادی ایک پوتری دادی نو بھی ماریا نے آباد رہو بولو مولا اتنے مظلوم جدی زوجہ زخمی جدیاں نیاں زخمی جدیاں پوتریاں زخمی جدیاں نوہاں زخمی جدیاں دوتریاں زخمی صدقے جاواں مولا تو انہوں کسے گاؤں شراج صاحب نہ روا ہے فرماتے ہیں ایڈا بھی کوئی مظلوم گزرے حضرت علی دی ایک مظلومی میں پڑھنا ایک عالم دین دی زبان چھو وہ فرماتے ہیں علی علیہ السلام دی قبر اتھر تے روزہ مبارک تے لکھے ہے اول المظلوم سلام ہوئے سب تو پہلا مظلوم اول المظلوم سب تو بڑا تے اول مظلوم کسے پوچھا کہ بلا بڑے مظلوم تے شبیر نے انہیں ایک گل کیتی ہے ایتھے لگی وہ فرماتے ہیں تینوں ایک گل دساں 12 قاتل کھڑے سن حضرت امام حسین دے گرد میرے مولا سا آخری لے رہے سن انہیں تیر تلواراں لگ چکے اگے سارک جا کے کٹنا سی تے پچھے کھلو رہے سن تے کوئی نیڑے نہیں سی جاندہ اتنے بہادر سن میرے مولا حسین شمر نے آکھا میں تو انواز ماں دینا اگر زندہ ہویا شبیر تے بولے گا شمر نے 3 کو قدم قریب کھلو کے شبیر دیتے آکھا ادیاں پیناں دا خیمے لوٹنا حضرت امام حسین تھلنے تیرہ تے زور دے کے فرما دینے کوئی ادھر نہ جایا جی آجے میں زندہ انہاں فرمایا شبیر بڑے بڑے مظلوم نے لیکن آخری بیڑے تک شبیر دی موجودگی جی خیمیاں دے اندر کوئی نہیں آیا علی او مظلوم ہے جدے بیندے بندے اندر تے رو رو کے آندے سن تیرے صبران دے حکم میں نو کھا گئے تو ساتھ توجہ فرمائی میرے نہ رڑ کے آکھو او دادی پوتری او بھی مظلوم تہاڈی واری ہے او بھی مظلوم انہوں بھی مارے نے او بھی زخمی ہن میری واری سوکھی ہے تہاڈی اوکھی ہے ایک مدینے دفن ہے تہاڈے کولوں شام نہیں نہ بھی منہ چ نکلدی میں پہنا تہاڈی واری اوکھا لفظ آ گیا نا دادی مدینے دفن ہے پوتری شام دفن ہے مدینے والے دادی دی رون تو تنگ سن شام والے پوتری دے رون تو تنگ سن مدینے والی کل بھی ایک علی سی شام والی کل بھی ایک علی سی او علی سی مدینے وچ شوہر دی شکل ہے شام والا سی ویر دی شکل ہے دوہاں دا ایک ایک جملہ پڑھنا مدینے والا علی مدینے والی نو آندا سی میں باہر وکھرا مکان بنایا اون دے اندر بہ کے رو لیا کر تیرے روڑ دی آواز مدینے والے نہ سنن میں باہر بہ کے تیرا محافظ بنا گا شام والا ہاتھ چوم چوم آندا سی میں تینوں کتھے لے جاؤں میں بھی پابند سلاسل ہاں تو بھی پابند سلاسل ہے ہاں ایک گل کر لگا مولا علی نال مولا تسی بڑے بڑے مظلوم ہو لیکن فضا کئی باری آکھے مولا کفن سارا خون نال بھرگت ہے مولا نے پھیر دیتا ہے کئی کفن مدینے والا مولا علی تو تے کئی کفن دے لے سرنا اس فاطمہ نو شام والا مچو کچھ کھلو کے آندہ سی کفن کے طلب دے بی بی فرماندے سن نہ پوائی مانگ کے ایسے چوڑے نال دفن کر 3 جملے پیو دی گلی قبر تے ہاتھ رکھ کے جڑے بطول آکھے نے سن لو تو میں نو اجازت دے دیو میں پیانا گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ کے ہائے کی دی آئیے میرے تا گلی قبر تے گلی تو مراد کی تھوڑے دن گزرے سن تھوڑے دن قبر نمی بنی ہوئے تو لنگ دے بندے دن لے بھی کو تازہ فوت ہوئے ٹھیک ہے نا گلی قبر تے ایک ہاتھ رکھ کے 3 بین بی بی کیتے ہیں جویں کسے دیاں تیاں پڑیاں ہون اومے دے ویلے نہیں پل دے پہلا جملہ بی بی نے آکھا ہن میں نو تو بڑا سخت آندر فلان سخت مصائب پڑھدا کدی مصائب بھی نرم ہوئے نے نبی دی تھی تے مصائب آئے ہون حضرت علی دیاں تیاں مصیبت چ گرفتار تے بندہ پا کے مصائب نرم نے نرم کوئی نہیں مصائب سارے سخت نے پہلا جملہ کہا کہ بی بی فرماندی سی بابا جتھے میں جاندی ساں تے تسی اٹھ کے کھڑے ہوندے سو میں نے تیری عزت کی قسم ہے ہوتے لوکی بیٹھے رہے صدقے جاواں میں کھلوتی رہی دوجہ جملہ ذرا ادھو سخت ہے جی دوجہ جملہ بی بی فرماندی بابا جس دروازے تے آیتاں پڑھتا سا نا چھاڑ چھڑے آنا تیسرا جملہ بی بی فرماندی ہے جس ہاتھ نو چومدا سا تروڑ چھڑے آنا یہ ہاتھ ہے جڑا کفن
کفن وچ بھی ایتھے رہے، دفن دے ویلے بھی ایتھے رہے، غسل دے ویلے بھی ایتھے رہے۔ ایک واری ہاتھ ایتھے آیا کدوں جدو حضرت علی نے زہرا دے کان کول جا کے آکھیا حسین آندا ہی بلائے گی تے میں آواں گا، دوویں ہاتھ کفن چوں باہر آئے، آواز آندی ہے آوے میرا کربلا دا نواب بچڑا، آوے میرا جنگلاں دا غریب بچڑا۔ شبیر آ کے گل نال لگے نے تے رونا شروع کیتا نے۔ بی بی دی ایک آواز آخری آئی، بی بی فرمائی پتر ادوں آئے ہیں جدو میں تینوں کفن چوں بلایا ہے، تو پتر ہے تے میں ماں ہاں، تو میں اٹھی گئے میں 100 واری آکھے میں 100 واری بلاواں، 1000 واری آکھے میں 1000 واری بلاواں، او جے میں او ویڑا نہیں اٹھی کانگی جدو جنگلہ چاکھے گا حال میں ناصر انصرنا، میں ناویں دی رات نو آ جاؤں۔ دعا واسطے 3 واری آمین اکھ، 3 واری آمین اکھ، صرف 3 واری، بیماران دی شفا واسطے، مقروض دے قرضے دی ادائیگی واسطے، مرحومین دی مغفرت واسطے، اس چودھری صاحبان دے خاندان دی بقا واسطے، تواڈیاں ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے، قرآن کھول لینا میں برکت واسطے 3 واری آمین اکھنا۔ امام 8ویں فرماندے نے اکھ تار نال دعا کرو، خشک ہون تو پہلے جلدی قبول ہوندی، تو میں نہ کتے خشک نہ ہو جا، پہلے پہلے دعا کر لیں۔ 12ویں آقا دی آمد واسطے، پاکستان دی سلامتی واسطے، پاکستان دے حکمرانوں اچھے فیصلے کرن دی توفیق واسطے 3 واری آمین اکھنا۔ خالقہ منگن دے منہ کھولن دے قابل نہیں، چوڑی پھیلان دے قابل نہیں، ہاتھ اٹھان دے قابل نہیں، اسی اس قابل ہاں تیرے کو منگیے، گناہگار ہاں، خطا کار ہاں، تو اکبر ہے، ساڑھے نال صد نہ کر، سانوں نہ بھیجیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے، جڑے تیری نہیں مڑ دے تو انہاں دی نہیں مڑدا۔ 3 واسطے دینا، 1 منٹ تو پہلے دعا ختم کرنے، گناہ معاف فرما، ساڑھے گناہ معاف فرما، ساڑیاں دعاواں قبول فرما۔ پہلا واسطہ علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ، ساڑھے گناہ معاف فرما، ساڑیاں دعاواں قبول فرما۔ دوسرا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ، ساڑھے گناہ معاف فرما، ساڑیاں دعاواں قبول فرما۔ اور آخری التجا ہے خالقہ اجے بھی تیرا درجہ رحمت کنڈیاں چو باہر نہ آوے گا، اجے بھی سانو معاف نہیں کرے گا، واسطہ تے ہے تینوں اس مخدومہ بی بی دا واسطہ ہے جڑی شام دے بازار چ بہ بہ کے ٹرتی رہی تے رو رو فرماندے سا نانا امت نو سمجھا جنہاں دا کلمہ پڑھی انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماریدا۔ میرے خالقہ تیرے دین دی خاطر، تیرے نظام دی خاطر انہاں پاک و پاکیزہ زوات نے جنہیں قربانیاں دیتی ہیں انہاں قربانیاں دا واسطہ ساڑیاں دعاواں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل دعا بحق